بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز علماء کرام، سوال نمبر 6 کا بیان چل رہا تھا، جس کا عنوان وحی، الہام اور کشف تھا۔ اس کی شرعی حیثیت اور اس کی جو تعریفات تھیں ان سے متعلق کلام تھا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ الہام اور وحی کے اندر جو فرق تھا اس کو بھی جان چکے ہیں، اور مرزا قادیانی اور اس کی جماعت مرزا قادیانی کو صاحب وحی جو مانتی ہے اور لغوی طور پر وحی کا معنی استعمال نہیں کرتی بلکہ اصطلاحی طور پر ثابت کرتی ہے، اس کو بہت سارے اقتباسات سے آپ کے سامنے ثابت کیا جا چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سوال نمبر 6 کی تکمیل کریں گے، اور سوال نمبر 6 کے اندر مجموعی طور پر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت ختم ہو چکی ہے، اور جو مرزا قادیانی کی جماعت مختلف تحریفات کر کے اپنے مقصد کو ثابت کرنا چاہتی ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اسی کے تحت ایک روایت بھی آ جا رہی ہے، لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، اس سے متعلق بھی بات ہو جائے گی۔ دیکھیے، علماء شریعت کی طرح تمام صوفیہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ نبوت و رسالت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرتد اور دائرہ اسلام سے قطعاً خارج ہے۔ آگے چل کے آپ کے سامنے مختلف میادین کے مختلف مایاناز جو علماء تھے یا ہمارے اسلاف تھے ان کی فہرستیں آ جائیں گی جنہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اس میں صوفیہ بھی ہوں گے، فقہا بھی ہوں گے، مفسرین بھی ہوں گے، محدثین بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، وہ تمام تر انشاءاللہ کچھ پہلے گزر چکے ہیں، کچھ مزید آگے آپ کو مل جائیں گی۔ تو بہرحال تمام تر صوفیہ کبھی اس بات پر اتفاق ہے کہ نبوت و رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہو چکی ہے، اب کسی پر وحی کا نزول نہیں ہوگا۔ اب آگے آپ دیکھیں گے کہ ایک روایت سے بھی اس بات کو ثابت کیا جائے گا، چونکہ صوفیہ پر اشکال ہوتا ہے کہ انہوں نے اس روایت سے وحی کے معنی حاصل کیے ہیں اور اس کو ثابت کیا ہے، لیکن انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ایسی بات ہے جو ناقابل قبول ہے۔ البتہ نبوت و رسالت کے کچھ کمالات اور اجزاء باقی ہیں جو اولیاء امت کو عطا کیے جاتے ہیں، مثلا کشف اور الہام اور رؤیا صادقہ یعنی سچا خواب اور کرامتیں۔ اس قسم کے کمالات نبوت کے اجزاء ہیں، وہ ہنوز باقی ہیں، پوشیدہ باقی ہیں، لیکن ان کمالات کی وجہ سے کسی شخص پر نبی کا اطلاق کسی طرح جائز نہیں، اور نہ ان کے کشف اور الہام پر ایمان لانا واجب ہے۔ ایمان فقط کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہے۔ تو یہ تمام تر فقہا، محدثین اور ہمارے ائمہ اور صوفیہ سب کا یہی مذہب ہے۔ چونکہ صوفیہ کی بات آئی ہے تو ایک آدھ اقتباس ذکر کر دیتا ہوں، اور ایسی شخصیت کا ذکر کرتا ہوں جن پر بہت زیادہ تہمت لگائی جاتی ہے ختم نبوت کے عقیدے کے حامل نہ ہونے کی، کہ وہ ختم نبوت کو نہیں مانتے تھے، ان کا کوئی اور مسلک تھا، اس لیے میں انہی کی یہاں عبارت ذکر کر دیتا ہوں۔ فتوحات مکیہ کے اندر ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من قال ان اللہ تعالی امرہ بشیء فلیس ذلك بصحیح انما ذلك تلبیس لان الامر من قسم الکلام وصفته وذلك باب مسدود دون الناس۔ کہ فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی حکم فرمایا، کوئی امر فرمایا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ تلبیس ہے، اس لیے کہ امر کلام کی قسم سے ہے اور یہ دروازہ لوگوں پر بند کر دیا گیا ہے۔ ابھی فتوحات مکیہ کی عبارت ہے جو آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، تو یہ فتوحات مکیہ سے آپ کو بتایا ہے۔ تو صوفیہ کا بھی یہی مذہب ہے، آپ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو پڑھ لیں اور دیگر جو صوفیہ ان کو پڑھ لیں تو ہر جگہ آپ کو یہی بات ملے گی۔ انشاءاللہ آگے مستقل اس موضوع پہ بات کریں گے۔ نبی کا تو خواب بھی وہی ہے، رؤیا الانبیاء وحی، بخاری شریف کی روایت یہاں ذکر کی ہے، مگر ولی کا خواب اور الہام شرعاً حجت نہیں۔ نبی کے خواب سے ایک معصوم کا ذبح کرنا اور قتل کرنا بھی جائز ہے، جیسے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ آگے فرمایا فلما اسلم وتله للجبين۔ تو نبی تو اپنے خواب سے کسی معصوم کو ذبح بھی کرنا چاہیں تو وہ وہی ہوتی ہے، اس لیے ان کا یہ خواب یہ حقیقت اور سچ پر اور یقینیت اور قطعیت پر مبنی ہوتا ہے، مگر ولی کے الہام سے قتل کا جواز تو درکنار، اس سے استحباب کا درجہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ غرض کسی بھی بڑے سے بڑے بزرگ کا
کشف و الہام شرعی مسئلہ کے اس بات کے لیے کوئی مستقل دلیل نہیں ہے۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ اگر کسی شخص میں کچھ کمالات اور خصلتیں بادشاہ اور وزیر کی سی پائی جائیں تو اس بنا پر وہ شخص بادشاہ اور وزیر نہیں بن سکتا، اور اگر کوئی اس بنا پر بادشاہت اور وزارت کا دعویٰ کرے اور اپنے کو وزیر اور بادشاہ کہنے لگے تو فوراً گرفتاری کے احکامات جاری ہو جائیں گے۔ اسی طرح بڑی پیاری یہ مثال ہے، اسی طرح اگر کسی شخص میں نبوت کے برائے نام کچھ کمالات پائے جائیں تو اس سے اس شخص کا منصب نبوت پر فائز ہونا لازم نہیں آتا، بلکہ اگر کوئی شخص اپنے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ مرتد اور اسلام کا باغی سمجھا جائے گا۔ آگے وہی حدیث سے متعلق بات ہے جو آپ سے عرض کیا تھا کہ لم يبق من النبوۃ الا المبشرات۔ یہ روایت حقیقت میں تو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے، ہماری دلیل ہے، لیکن قادیانیت کی غباوت دیکھیے، ان کا غبی ہونا دیکھیے کہ وہ ہماری روایات کے اندر تحریف کر کے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر تو صرف امام بخاری رحمہ اللہ سے اس روایت کو یہاں نقل کیا گیا ہے، حالانکہ یہ روایت اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے، میں انشاءاللہ اس کی فہرست آپ کے سامنے رکھ دوں گا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ روایت تو حقیقت میں ہماری استدلال کے لیے، یہ ہمارا مذہب ثابت کرتی ہے، جبکہ قادیانیت وہ اس سے اسلام کے خلاف دلیل قائم کر کے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لم يبق من النبوة الا المبشرات، رواہ البخاری فی کتاب التعبیر، صفحہ نمبر 1035 جلد نمبر 2۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، نبوت کا کوئی جز سوائے اچھے خوابوں کے باقی نہیں۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نبوت بالکل ختم ہو چکی ہے، کلیتاً ختم ہو چکی ہے اور سلسلہ وہی منقطع ہو گیا ہے۔ البتہ اجزائے نبوت میں سے ایک جز مبشرات باقی ہے، یعنی جو سچے خواب مسلمان دیکھتے ہیں، یہ بھی نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، جس کی تشریح بخاری ہی کی دوسری حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ سچا خواب نبوت کا 40واں جز ہے۔ اس حدیث کو جو دیگر کتب کے اندر ذکر کیا گیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد واپس ایک شبہ اور اس کے ازالے کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے یہ تو وہی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، دیکھیے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لم يبق من النبوة الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة۔ اس کے بعد نیچے دوسری روایت، یہ بھی بخاری کی ہے، جزء من 46 جزء من النبوہ، جو ابھی آپ کو بتایا کہ بخاری کی دوسری روایت کے اندر اس کی تفصیل بھی موجود ہے کہ نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور اس کے بعد انه لم يقع من مبشرات النبوة الا الرؤيا الصالحة يراها المسلم او ترى له، یہ مسلم کی روایت ہے، وہاں مسلم کا حوالہ کو ملا تھا، ترمذی کے اندر بھی ہے، یعنی مستدرک حاکم کے اندر بھی ہے، احمد بن حنبل کی مسند کے اندر بھی ہے، اور الحادیث المختارہ للمقدسی اس کے اندر بھی ہے۔ یہ نیچے ایک طویل فہرست ہے، یہ دیکھیے ابو داؤد کے اندر، موطا مالک کے اندر، سنن الکبریٰ کے اندر، ابن حبان کی صحیح کے اندر، یہ نیچے یہ آپ کے سامنے اسکرین پر اس کی فہرست چل رہی ہے، میں آپ کے سامنے اس کو لا رہا ہوں، یہ مزید دیکھیے۔ تو یہ تو اچھے خاصے روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ ساری ہماری دلیلیں ہیں، لیکن قادیانیت کی پستی دیکھیے کہ وہ انہی کو ختم نبوت کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا فرمودات، یہ قیمتی بات ہے اس لیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ مذکورہ بالا فرمودات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا کہ اجرائے نبوت کے نظام کا خاتمہ بالخیر ہو چکا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میرے بعد نبوت نہیں، صرف مبشرات یعنی سچے خواب باقی رہ گئے۔ اب اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرتا ہے تو یہ اس امر کا آئینہ دار ہے کہ اس کی نبوت اجرائے نبوت کے الہی نظام سے مطابقت نہیں رکھتی، بلکہ خود ساختہ اور من گھڑت ہے۔ نیز یہ کہ کسی کے نبوت کا دعویٰ کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اعتماد و ایمان نہیں، لہٰذا جو شخص بھی اس ارشاد مصطفیٰ پر اعتماد و ایمان نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور کافر و کذاب کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے یہ روایت تو ہمارا مستدل ہے، نہ کہ قادیانیت کا مستدل ہے۔
آپ کوئی بھی ختم نبوت کی کتاب دیکھیں گے، اس کے اندر جہاں ختم النبوت فی الحدیث ہوگا تو آپ اس کے اندر اس روایت کو ضرور پائیں گے، ایک شبہ اور اس کا ازالہ۔ عبرت کی جگہ ہے کہ ارشادات نبویہ کے ان بینات کے بعد بھی، ان واضح ارشادات کے بعد بھی، بجائے اس کے کہ مرزائی قلوب میں زلزلہ پڑ جاتا اور ایک متنبی کاذب کو چھوڑ کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اپنے لیے کافی سمجھ لیتے، ان کی جسارت اور تحریف میں دلیری اور بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی ان ارشادات سے بجائے اس کے کہ وہ سبق حاصل کرتے، وہ مزید اس گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، کہ ایسے ہی ہر متکبر جبار کے دل پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے کہ ہزاروں دلائل بھی ہوں تو ان کو سمجھ نہیں آتی۔ یہاں پرنٹنگ کے اندر غلطی ہوئی ہے، آیت کا ایک کلمہ وہ مقدم مؤخر ہو گیا ہے، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ، کل پہلے آ جائے گا، قلب بعد میں آئے گا۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 35۔ ادھر حدیث میں سلسلہ نبوت کے انقطاع پر یہ صاف ارشاد ہوتا ہے، اور ادھر قادیانی دنیا میں خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ اس سے بقائے نبوت ثابت ہو گیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی ہی تعجب والی اور حیران کن صورتحال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث میں بتلایا گیا کہ نبوت کا ایک جز باقی ہے جس سے نفس نبوت کا بقا ثابت ہوتا ہے۔ جیسے پانی کے قطرہ بھی باقی ہو تو اس کو پانی کہا جا سکتا ہے، اسی طرح نبوت کے ایک جز کا باقی ہونا خود نبوت کا باقی ہونا ہے۔ یہ ان کی طرف سے مضحکہ خیز استدلال ہوتا ہے۔ اس کا ذرا رد دیکھیے۔ اہل دانش فیصلہ کریں کہ اس فلسفہ اور سائنس کے دور میں ایک مدعی نبوت کی طرف سے کہا جا رہا ہے جس کو جز اور کل کا بدیہی امتیاز معلوم نہیں، وہ کسی شے کے ایک جز کے موجود ہونے کو کل کا موجود ہونا سمجھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کے ایک جز مثلا اللہ اکبر کو پوری نماز، اور وضو کے ایک جز مثلا ہاتھ دھونے کو پورا وضو کہا جائے۔ اسی طرح سر ہو اور باقی جسم نہ ہو تو اس کو جسم کہا جائے، جسد کہا جائے، انسان کہا جائے۔ اسی طرح ایک لفظ اللہ کو پوری اذان میں اور ایک منٹ کے روزے کو ادائے روزہ کہا جائے، چونکہ جز ہے نا تو جز کو کل کا نام دے دیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر قادیانی نبوت کی یہی برکات ہے کہ کسی شے کے ایک جز کے وجود کو کل کا وجود قرار دیا جائے اور جز پر کل کا اطلاق درست ہو جائے، تو پھر ایک اینٹ کو پورا مکان کہنا بھی درست ہوگا، اس لیے کہ ایک اینٹ مکان کا جز ہے۔ اور کھانے کے 20 اجزاء میں سے ایک جز نمک ہے تو نمک کو کھانا کہنا بھی روا ہوگا، درست ہوگا۔ نمک کو پلاؤ اور پلاؤ کو نمک کہا جائے تو غلطی کوئی نہیں ہوگی، اس لیے کہ پلاؤ کا جز نمک ہے۔ اب نمک کو آپ پلاؤ کہتے ہیں تو غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر تو شاید ایک دھاگے کو کپڑا کہنا بھی جائز ہوگا، اس لیے کہ دھاگا وہ کپڑے کا جز ہے۔ اور ایک انگلی کے ناخن کو انسان اور ایک رسی کو چارپائی بھی کہا جائے گا، اور ایک میخ کو کواڑ بھی۔ کیا خوب، یعنی کیسی مضحکہ خیز منطق ہے ان کی کہ ایک جز کو کل کا نام دے رہے ہیں۔ نبوت ہو تو ایسی ہو کہ تمام بدیہیات ہی کو بدل ڈالے، یعنی جو آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے اس کو ہی بدل ڈالے، آنکھوں دیکھے کو جھٹلا دے۔ بس اگر ایک اینٹ کو مکان، نمک کو پلاؤ اور ایک دھاگے کو کپڑا، ایک رسی کو چارپائی اور ایک میخ کو کواڑ نہیں کہہ سکتے تو نبوت کے 40ویں جز کو بھی نبوت نہیں کہہ سکتے۔ یہاں تک تو عقلی دلائل سے ان کی بات کو رد کیا گیا۔ اب جو ان کا استدلال تھا اس کا رد دیکھیے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ پانی کا ایک جز بھی پانی ہے اور سمندر بھی پانی ہے، ایک قطرہ بھی پانی ہے، سمندر بھی پانی ہے۔ رہی پانی کی مثال کہ اس کا ایک قطرہ بھی پانی کہلاتا ہے اور پورا سمندر بھی پانی کہلاتا ہے، سو یہ ایک جدید مرزائی فلسفہ ہے۔ کیا عقل مندوں نے پانی کے قطرے کو پانی کا ایک جز سمجھ رکھا ہے، حالانکہ پانی کا ایک قطرہ بھی ایسا ہی مکمل پانی ہے جیسے ایک دریا۔ جو شخص علم کی ابجد سے بھی واقف ہے وہ جانتا ہے کہ پانی کے ہر قطرے میں اجزائے مائیہ پورے موجود ہوتے ہیں۔ کیا عقل مندوں نے پانی کے قطرہ کو بھی پانی کا ایک جز سمجھ رکھا ہے، حالانکہ پانی کا ایک قطرہ بھی ایسا ہی مکمل پانی ہے جیسے ایک دریا۔ جو شخص علم کی ابجد سے بھی واقف ہے وہ جانتا ہے کہ پانی کا ہر قطرہ میں اجزائے مائیہ پورے موجود ہیں، فرق اتنا ہے کہ سمندر میں پانی کے اجزاء زیادہ ہیں اور قطرہ میں کم مقدار میں موجود ہیں، مگر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک قطرہ میں پانی کے دونوں اجزاء جن کا جدید فلسفہ ہائیڈروجن اور آکسیجن نام رکھتا ہے موجود ہیں۔ اس لیے کہ پانی کے قطرات کو پانی کے اجزاء نہیں کہا جا سکتا، بلکہ پانی کے اجزاء وہی ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے۔ تو جس طرح تنہا ہائیڈروجن کو پانی کہنا غلط ہے اور تنہا آکسیجن کو بھی پانی کہنا غلط ہے،
اسی طرح نبوت کے کسی جز کو نبوت کہنا بھی غلطی ہے۔ یہ محض لچر اور ناقابل ذکر بات ہے کہ نبوت کے ایک جز باقی ہونے سے نبوت کا بقا ثابت کر ڈالا۔ خلاصہ کیا ہوا کہ پانی سے جو استدلال کیا تھا کہ ایک قطرہ اور ایک سمندر یہ تو جز نہیں ہے، یہ تو ایک قطرہ بھی پورا پانی ہے اور سمندر بھی پانی ہے۔ ایک قطرے کے اندر جو اس کے اجزاء ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن، وہ ہم کہیں گے کہ یہ جز ہے اور یہ کل ہے۔ اب صرف ہائیڈروجن کو بھی آپ پانی نہیں کہہ سکتے، صرف آکسیجن کو بھی آپ پانی نہیں کہہ سکتے، دونوں اجزاء ملیں گے تو آپ اس کو پانی کہیں گے۔ ایسے ہی نبوت کے تمام اجزاء ملیں گے تو نبوت کہلائے گی، نہ یہ کہ ایک مبشرات رؤیا صالحہ کو نبوت کا نام دے کر استدلال کے طور پر ذکر کر دیا جائے۔ تو یہ محض ایک لچر سی بات ہے، ناقابل اعتنا اور بیوقوفی پر دلالت کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ اور حقیقت ہے کہ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہریں لگ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔